رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے میں مسجد کے بعض آداب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، مسجد بہت ہی عظیم جگہ ہوتی ہے جہاں ہم اور آپ دن اور رات میں 5 مرتبہ اکٹھا ہو کر کے ایک ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اس کے بنانے کے متعلق، اس کی تعمیر کے تعلق سے بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے مانند ہو او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی مسجد ہو. یعنی بطور مبالغہ کہا گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد
بہت بڑی ضروری نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی مسجد اگر کوئی شخص اللہ کے لیے تعمیر کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ یعنی دنیا میں اگر معمولی سی مسجد، چھوٹی سی مسجد، جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے مانند ہو، یعنی بہت بڑی نہ ہو، بہت چھوٹی سی ہو، او اصغر یا اس سے بھی وہ چھوٹی ہو، اگر کوئی اللہ کے لیے تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا، گھر بنائے گا۔ اور یہ مسجد کا تعمیر کرنا ان اعمال میں سے ہیں جن اعمال کا صلہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ من بعد موتہ، کہ مومن کو اس کے جس عمل اور جس نیکی یا جن اعمال اور جن نیکیوں کا بدلہ اور اس کا اجر و صلہ ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد، وہ یہ ہیں کیا؟ علما علمہ ونشرہ، علم ہے جو اس نے سکھلایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، تو نیک اولاد اگر چھوڑ کے آدمی جاتا ہے تو اس کا بھی مرنے کے بعد اسے اجر ملتا رہے گا، ومصحفا ورثہ، اور مصحف جو اس نے چھوڑا ہے اپنے پیچھے، او مسجدا بناہ، یا کوئی مسجد جو اس نے بنوائی ہے تو اس مسجد کے کا بھی صلہ اسے ملتا رہے گا، او بیتا لابن السبیل بناہ، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر اس نے تعمیر کیا ہے، او نہرا اجراہ، یا کوئی نہر اس نے جاری کر دی ہے، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا صدقہ و خیرات جو اپنی تندرستی کی حالت میں اپنی زندگی میں اس نے اپنے مال سے نکالا ہے، تو یلحقہ من بعد موتہ، تو اس کے مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا صلہ اسے ملتا رہے گا۔ تو جو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان چیزوں کا صلہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے گا، ان میں سے ایک مسجد کا تعمیر کرنا بھی ہے۔ لیکن مسجد کے تعمیر کرنے کے بعد اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری مسجدوں کا یہ حال ہوتا ہے، خوب عالی شان مسجدیں ہوتی ہیں لیکن صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ کہیں داڑھی کے بال لوگ جھاڑ دیتے ہیں، سر کے بال وہاں کھینچ کے پھینک دیتے ہیں، کوئی ناخن داز سے کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور آپ نے حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد وان تنظف وتطیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دور یہ دار کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گھر اور محلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد تعمیر کرنے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور خوشبودار بنانے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے دار کا ایک معنی تو گھر بھی ہے اور ایک معنی محلہ بھی ہے، تو گھروں میں مساجد تعمیر کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک جگہ ایسی خاص ہو جہاں مرد حضرات نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، اور خواتین فرض نمازیں پڑھا کریں اور نفل نمازیں پڑھا کریں۔ تو گھروں میں مساجد تعمیر کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ خاص ہو اور اسی جگہ پہ، ویسے کہیں بھی پوری زمین تو مسجد ہے، پڑھی جا سکتی ہے،
لیکن گھروں میں جو بنانے کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ ایک جگہ متعین ہو جہاں مرد حضرات نفلی نمازیں پڑھیں اور عورتیں فرض اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور محلوں میں تعمیر کرنا تو یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مساجد تعمیر کریں اور انہیں صاف ستھری رکھیں، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور خوشبو سے معطر رکھیں، یعنی خوشبو وغیرہ دینا یہ بھی مشروع ہے اور مستحب عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مساجد کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا، صاف ستھرا اسے رکھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت ہے جس میں ان رجلا اسود او امرأة سوداء، کہ ایک کالے رنگ کا آدمی یا کالے رنگ کی عورت کانا یقوم المسجد فمات، یعنی وہ عورت یا وہ مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے، صفائی و ستھرائی کیا کرتے تھے، تو اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے خبر نہیں دی، یعنی اس شخص یا اس عورت کے انتقال کو معمولی سمجھا، کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اطلاع دیے ہوئے اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہیں دیکھا، اس عورت کو نہیں دیکھا مسجد میں، وہ نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے کیوں نہیں خبر دی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہ، اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو، اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی قبر کے متعلق جب رہنمائی کی تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَتَى قَبْرَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر تشریف لائے، فَصَلَّ عَلَيْهَا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی قبر پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور عمل کیا تھا اس عورت کا کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا کیا کرتی تھی، اس میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جو کچھ گرد و غبار ہوتے تھے اسے دور کر کے وہ صاف ستھرا کر دیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے، جبکہ اس کو دفن کیا جا چکا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع بعد میں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو صفائی ستھرائی یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا بھی منع ہے، یعنی کوئی ایسا کھانا، کوئی ایسی چیز کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس سے ایسی بو آئے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، فرشتوں کو تکلیف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل تومن او بصلا فلیعتزلنا، جو شخص لہسن یا پیاز کھا کر کے آئے فلیعتزلنا، تو وہ ہم سے الگ رہے، اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، او لیعتزل مسجدنا، یا وہ ہماری مسجد سے الگ رہے۔ دیکھیے لہسن یا پیاز کا کھانا ممنوع نہیں ہے، سرے سے کھانا جائز ہے، ان کے اندر فوائد ہیں، لیکن انہیں کھا کر کے مسجد میں آنا چونکہ ان کے اندر ایک بو آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جب حلال چیز، جو حلال چیز ہے اس کے اندر بو آ رہی ہے، اس کو کھا کر کے آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہم میں پائے جاتے ہیں جو چیز سرے سے حلال ہی نہیں ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، تمباکو کھا کر کے، گٹکھا کھا کر کے، اور آتے ہیں مسجد میں، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ قطعاً یہ چیز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جس سے بو آتی ہو اور اس سے مسلیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو،
کسی بھی مصلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چیز کھا کر کے اس کا استعمال کر کے مسجد کے اندر آئے۔ اسی طرح سے صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ کبھی کبھی لاپرواہی میں آدمی ایسے الٹے سیدھے لباس پہن کے آ جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، کپڑا قیمتی ہونا بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا ہو، اس کا معیار بہت اونچا ہو۔ کپڑے کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ وہ صاف ستھرا کپڑا پہن کے، اور صاف ستھرے کپڑے ہی سے زینت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد کے وقت، مسجد میں آنے کے وقت تم زینت اختیار کرو، یعنی اچھے لباس پہن کر کے آؤ۔ کبھی کبھی گرمی وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی بنڈی ہی پہنے چلا آ رہا ہے، لنگی بنڈی یا جس طرح سے جو، اور اگر کسی کے ہاں جانا ہو، سسرال جانا ہو یا اور کہیں جانا، رشتہ داری میں پہن کے نہیں جائے گا، لیکن مسجد میں چلا آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے عظیم کون ہے؟ اس سے بڑی ہستی کون ہے جس کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے؟ تو اور دوسری جگہوں پر آدمی اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آنا ہے تو جب حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے زینت اختیار کرو، تو وہاں بڑی لاپرواہی کرتا ہے اور اس پر الگ سے فتوے یہ دینے لگتا ہے کہ بھئی یہ کندھا تو ڈھکا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن زینت تو نہیں ہے نا جس کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، نماز کا ہو جانا، اس کے لیے کیا کس طرح کے سطر پوشی ہونی چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک زینت کا جو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اچھے لباس پہن کر کے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرنا چاہیے کہ صاف ستھرا لباس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فان اللہ احق ان یزین لہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے دونوں لباس پہنے، اور کیوں؟ فإن اللہ احق ان یتزین لہ، کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اوروں کے مقابلے میں آپ اپنے دوست و احباب کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، اور بھی جو کہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ زینت اختیار کرنے کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے اچھے لباس پہن کر کے آیا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ لیکن یہی یہ بات واضح رہے کہ خواتین کے لیے بھی صاف ستھرا لباس ہونا ضروری ہے، لیکن ایسے لباس جس سے زینت کا اظہار ہو رہا ہو وہ درست نہیں ہے پہن کر کے آنا۔ اور اسی طرح سے خوشبو کا استعمال مردوں کے لیے تو مستحب ہے مسجد میں لگا کے آنا، لیکن عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر کے مسجد میں آنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، کہ جو عورت، جو خاتون خوشبو کا استعمال کیے ہوئے ہو وہ عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ حاضر نہ ہو۔ دیکھیے، آپ غور کریں اس جملے، عشاء کی نماز کی قید کیوں لگا دی؟ کسی بھی نماز میں آنا، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا اور 5 نمازیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نماز ہو، ممنوع ہے عورتوں کے لیے خوشبو لگا کے آنا۔ لیکن یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا ذکر کر دیا وہ اس وجہ سے کہ خاص طور سے خواتین رات ہی میں خوشبو کا استعمال کرتی تھیں اپنے شوہروں کے لیے، جو کہ جائز ہے وہاں پہ۔ تو اگر شوہروں کے لیے انہوں نے زینت اختیار کی اور خوشبو کا استعمال کیا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نہ آئیں، ورنہ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا ذکر کر دیا، ورنہ کسی بھی نماز میں عورت کے لیے یا باہر خوشبو لگا کر نکلنا کہیں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو زینت اختیار کرنا تو صحیح ہے، اچھے کپڑے پہنا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، صاف ستھرا ہو، لیکن خواتین اس طرف ضرور توجہ دیں کہ خوشبو لگا کر کے مسجد یا باہر کہیں بھی نہ جائیں۔ اس کے بعد مسجد میں آنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ مسجد میں داخلے کے وقت صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو دایاں پیر، اور نکلتے وقت بایاں پر پہلے نکالا جائے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے جب مسجد میں آپ داخل ہوں تو کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح سے جب مسجد سے فارغ ہو جائیں، عبادات سے فارغ ہوں اور آپ نکل رہے ہوں تو پھر کہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ طریقہ ہے اس میں داخل ہونے کا اور نکلنے کا۔ اسی طرح سے داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، مسنون و مستحب عمل ہے، یعنی بغیر نماز پڑھے ہوئے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو جب تک 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے اس وقت تک وہ ہرگز نہ بیٹھے، بلکہ خطبہ جمعہ کا سننا جو کہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو کہ آ کر کے بیٹھ گئے تھے اور ان سے پوچھا آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی، یعنی نماز پڑھی 2 رکعت؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہوئیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یعنی خطبہ جمعہ کے دوران بھی اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو باقاعدہ حکم دیا کہ کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے ہیں کہ اس میں خرید و فروخت کا معاملہ نہ کیا جائے۔ آپ سوچیں گے مسجد میں کون خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کوئی کیلنڈر ہی بیچنے لگتا ہے مسجد کے اندر یا اس کے احاطے میں، اگر ٹوکا جائے تو برا سمجھا جاتا ہے، نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ خوشبو لا کر کے اس میں فروخت کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ میوہ جات لا کر کے بیچنے لگتے ہیں مسجد ہی کے اندر، اسی میں اس کے متعلق بات کرنے لگتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے منع فرمایا اور آپ نے بد دعا کرنے کے لیے بھی حکم دے دیا کہ ایسے شخص پر بد دعا کریے، کیونکہ تجارت اور کاروبار تو آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا منافع ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے بے برکتی کی دعا کر دیجئے، بد دعا کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، جب تم کسی شخص کو مسجد میں بیچتے ہوئے یا خریدتے ہوئے، دیکھیں دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں بیچتے ہوئے یا خریدتے ہوئے دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہارے تجارت میں نفع نہ دے، تمہاری تجارت نفع بخش نہ بنائے، تمہاری تجارت میں برکت نہ پیدا کرے۔ یہ بد دعا کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور خود بد دعا نہیں کی صرف، بلکہ کہا تم کہو، جو بھی دیکھے اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں برکت نہ کرے۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق، کتنے مہربان اور کتنے رحم دل تھے، اور اپنی امت کے لیے اس عمل پر اگر بد دعا کے لیے کہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز کہیں غائب ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، اور آ کر کے مسجد کا مائک لے کر کے اور وہاں سے اعلان کر رہا ہے، مسجد میں شور و ہنگامہ کر رہا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع رجلا ينشد ضالة فی المسجد، جو شخص مسجد میں کسی شخص کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو فلیقل، تو کہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ بد دعا کر دیجئے کہ غائب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ واپس ہی نہ لوٹائے، وہ چیز نہ ملے۔ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کیونکہ مساجد لم تبن لہذا، کیونکہ مسجدیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کے ذکر و اذکار کے لیے بنائی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ اسی طرح مسجد میں آواز بلند کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شعوری طور پر
یا غیر شعوری طور پر ہم مسجد میں بات کر رہے ہیں یا کوئی چیز پڑھی رہے ہیں، تلاوت ہی کر رہے ہیں، تو آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، جس سے دوسرا مصلی ہے یا دوسرا شخص جو عبادت کرنے والا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ صرف عوامی کے لیے نہیں ہے، علماء بھی اس میں شامل ہیں، طلباء بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھنے کے بعد بس جائز ہو گیا، مسجد میں اگر پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ اب وہ ہنگامہ کرتے رہیں۔ سارے لوگوں کو منع کیا گیا ہے، کسی کے لیے بات درست نہیں ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعهم یجہرون بالقراءۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، اعتکاف کی حالت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو، بعض صحابہ کرام کو آپ سنتے ہیں کہ بلند آواز سے قرأت کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج تو شور و ہنگامہ کیا جاتا ہے، لایانی باتیں ہوتی ہیں، یہ قرأت ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور وہ تلاوت کچھ بلند ہو گئی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی تھی، تو اللہ کے فکشف الستر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، کیونکہ معتکف میں آپ تھے، حالت اعتکاف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور اس کے بعد فرمایا کہ الا سنو ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے مسجد میں، تو بعض کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مطلب قرأت کی جا رہی ہے لیکن بلند آواز ہو گئی ہے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض کو تکلیف نہ پہنچائے، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، اور بعض قرأت میں بعض پر اپنی آواز بلند نہ کرے، یعنی جس سے تکلیف پہنچ جائے۔ آپ غور کر سکتے ہیں جب اللہ کی کتاب کی تلاوت اتنا بلند آواز میں آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ دوسرے مصلی کو یا عبادت کرنے والے شخص کو تکلیف پہنچ جائے، تو لایانی باتیں، دنیاوی باتیں اور اس میں ہو ہنگامہ کرنا، چیخو پکار کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں مسجد کے آداب سے، تو چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اس کا بھی خیال رہے کہ کس جگہ ہم نے نیت باندھی ہے۔ سترے کا خیال رکھیں، بھئی اگر سترا ہے تو کر لیں، دیوار ہے اس کا آڑ لے لیں، کچھ بھی نہیں مل پاتا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں، تو سترے کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑیں کہ آپ کے سامنے سے کوئی گزرے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں ان کو جب سامنے رکھیں، اب اگر ہم آئیں گیٹ پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو گزرنے والے کے لیے تو یہ کہا گیا کہ اگر اس کو گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال تک وہ کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن گزرے گا نہیں۔ لیکن کیا صرف گزرنے والے ہی کی غلطی ہے؟ اب ہم گیٹ ہی پہ کھڑے ہو گئے ہیں نیت باندھ کر کے، تو گزرنے والا کدھر سے جائے گا؟ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی ہے تو گیٹ وغیرہ پہ ایسے کھڑے ہو کر کے نیت نہ باندھ لیں، یا اگلی صفیں خالی ہیں پچھلی صفوں میں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب گزرنے میں دشواری ہوتی ہے اور سامنے سے گزرا جائے تو بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ کس جگہ ہمیں نماز پڑھنی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا ہماری وجہ سے، اور ہم بھی گناہ سے بچ سکتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔